اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، سلسلہ عظیمیہ کے درخشاں ستاروں، اور عزیز بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کا میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ مراقبہ حال اسلام آباد کی طرف سے آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی دور دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے، خاص طور پہ پشاور سے لوگ آئے، سوابی سے آئے ہیں، گجر خان سے آئے ہیں، ہوا فیکٹری اور دیگر بہت سارے دور دراز علاقوں سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ دراصل جو محفل ہے حضور کی محفل ہے، وہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں جس طرح شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے دیوانہ وار آتے ہیں۔ یہ دراصل ساری محبت اور عشق کی بات ہوتی ہے۔ عشق جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ عشق جو ہے بندے کو دیوانہ بنا دیتا ہے، یہ کتوں کو پیر جموا دیتا ہے، سرے بازار مچا دیتا ہے اور سرے بازار بولی لگوا دیتا ہے۔ کافی دن ہو گئے، پتہ نہیں کیوں مجھے بابا بلے شاہ یاد آ رہے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے یہ مراقبہ تو نہیں تھا، ہمارا پریڈ اثر والا مراقبہ حال تھا، تو وہاں ایک بزرگ تھے صاحب نظر، بابا عبدالغفور نام تھا ان کا، اب تو فوت ہو گئے، وہ تشریف لائے تو وہ استغراق میں چلے گئے، ان ذہن کو زیادہ ہی ایکشو ہو گیا، تو انہوں نے بہت سارے بزرگوں کے نام لینے شروع کر دیے کہ جی فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، بابا بلے شاہ کا نام لیا۔ تو ہمارے کچھ دوست ہیں ینگ لوگ، کیونکہ نئے نئے لوگ اس سلسلے میں آتے ہیں، کئی لوگ سلسلے باہر بھی ہوتے ہیں، انہوں نے عشقوں کا اظہار کیا۔ تو میں ایک دفعہ بابا جی کو خط لکھ رہا تھا، تو بابا جی میرے پاس تشریف لائے، میں نے خط لکھ کے بند کر دیا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب یہ خط آپ بابا جی کو لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بابا جی کو لکھ رہا ہوں۔
انہوں نے کہا جی کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بابا جی سے اس چیز کی تصدیق کرائیں کہ کیا یہاں روحانی لوگ تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے. خیر انہوں نے پھر خط کھلوایا، اسے لکھوایا، تو میں نے بابا جی کو خط لکھ دیا. تو بابا جی وہ کہنے لگے کہ بزرگ تھے کہ بھائی جب خط کا جواب آئے تو مجھے ضرور یہ جواب جو ہے اس سنانا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جب بابا جی کا خط آیا میں نے ان کو بلوا لیا. تو بابا جی نے لکھا کہ یہ بھائی مشاہدہ ہے کہ جہاں آپ کسی روحانی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، تو یہ لوگ تشریف لے آتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی عجوبے کی بات ہو. تو بابا بلے شاہ کی وہ ہو سکتا ہے آج بھی آئے ہوں، بلکہ ڈیفینیٹ آئے بھی ہوں گے. بہت سارے بزرگ آتے ہیں. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہماری کوئی باتیں نگاہ تو اتنی کھلی نہیں ہے، لیکن جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ ہماری بہت ساری محافل میں لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا. مرکزی بلاک بحال، سرجانی ٹاؤن، وہاں بھی بے شمار لوگوں نے مشاہدات کیے، لوگوں سے شیئر بھی کیے، بابا جی کو بھی بتایا. تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ عشق و محبت کا سلسلہ ہے. تو بابا بلے شاہ نے تو عشق کی جو تشریح کی انتہا ہی کر دی ہے. شاید ہی کوئی ایسی تشریح کر سکتا ہوں کہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی. پھر آگے کی وہ کہتی ہے ہیر نہ مجھے کہنا، مجھے ہیر نہ کہے کوئی، مجھے رانجھا ہی کہو. یہ باتیں جو ہے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ بڑی رموز کی باتیں ہوتی ہیں، بہت گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ عشق یہ ہے کہ محبوب کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنا. یہ فنائیت جو ہے یہ عشق ہے. ہم کئی سال یہ سلو پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک عشق کی صورت ہے، عشق کی انتہا ہے کہ قادر مطلق ہستی خود حضور سے عشق کرتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے ملا دینا، ایسے لپٹ جانا کہ اس ہستی کے اندر اپنی ہستی کو گم کر دینا، یہ عشق ہے. اب ہیر نے اپنے آپ کو رانجھا کی ہستی میں گم کر دیا، اور اتنا وہ رانجھا اتنی اس کی وہ کنسنٹریشن ہوئی کہ اس نے رانجھے کو اپنے اندر جذب کیا. تو یہ عشق بتایا جاتا ہے کہ یہ بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ابھی محترمہ انور سلطان عظیمی نے نسبت کی بات کی، تو نسبت تو بہت ساری ہیں. نسبت اویسیہ ہے، نسبت سقینہ ہے، نسبت جذب ہے، اور نسبت عشق ہے. بہت ساری نسبت. اور جس بندے کو نسبت عشق حاصل ہو جاتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ مرشد کے ساتھ عشق ہوتا ہے. جب مرشد کے ساتھ عشق نہ کریں تو آپ فنافی شیخ نہیں ہو سکتے. جب تک فنافی شیخ نہ ہو فنافی رسول نہیں ہو سکتے. جب تک فنافی رسول نہ ہو فنافی اللہ نہیں ہو سکتے. ہم اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حضور سے اتنا عشق کرتے تھے کہ ویسا عشق کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے نام نامی اس میں گرامی سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی بھی کہتے ہیں. تو حضرت بلال جو تھے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا.
اور وہ دمشق وہاں تک تشریف لے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے. کافی عرصہ گزر گیا. تو ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کے خواب میں تشریف لائے اور ایک فکرہ فرمایا کہ اے بلال تو کیا میں بھول گیا ہے؟ ایک دم سے آنکھ کھلی، رونا شروع کر دیا. آدھی رات کا ٹائم تھا. اسی وقت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ شریف میں شور مچ گیا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں. پورا مدینہ شریف باہر آ گیا. لوگوں نے حضرت بلال کو چومنا شروع کر دیا. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی لپٹ رہا ہے، کوئی گردن پہ بوسے دے رہا ہے، کوئی چہرے پہ بوسے دے رہا ہے، کوئی ان کا جو کرتا مبارک تھا اس کو چوم رہا ہے. حضرت بلال جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو ممبر رسول پہ نظر پڑی تو رونا شروع ہو گیا. اتنا روئے کہ پہلے تو دھاڑے مار مار کے روئے، پھر ایک رکت طاری ہو گئی. اور جتنے بھی وہ لوگ تھے وہاں مدینہ شریف میں سب نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. حضور یاد آئے کہ حضور یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، ارشادات فرماتے تھے، لوگوں کی تربیت فرماتے تھے. آج وہ ممبر خالی ہے. تو لوگوں نے حضرت بلال سے اذان کے لیے عرض کی کہ آپ اذان دیں. حضرت بلال فرمانے لگے نہیں. انہوں نے کہا جب سے حضور تشریف لے گئے میری آواز ہی نہیں نکل رہی. اگر میں سوچوں گئی تو حضور میرے سامنے آ جاتے ہیں، مجھ پر رکت طاری ہو جاتی ہے. بڑا لوگوں نے اصرار کیا. حضرت بلال نہیں مان رہے. اب لوگوں نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا لیا. وہ آئے، وہ بھی چچا چچا کہہ کے حضرت بلال سے لپٹ گئے. انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو لوگوں نے ان دونوں سے درخواست کی کہ جی ہماری تو حضرت بلال بات نہیں مان رہے، آپ ان سے کو کہیں. ہمیں عرصہ دراز ہو گیا ہے، اذان بلالی ہم نے نہیں سنی. آج یہ مدینہ شریف کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ تشریف لے آئے ہیں. تو آپ ان سے درخواست کریں، آپ ان کو کہیں. اب جب انہوں نے حضرت بلال کو کہا تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ ہے، نواسے رسول ہے. حضور نے ان کو گودوں کھلایا، کندھے پہ سوار کرایا. تو حضرت بلال ان کو انکار نہیں کر سکے. تو اذان شروع کی. جو ہی انہوں نے اللہ اکبر شروع کیا تو لوگ رونا شروع. جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو آواز گھٹ گئی، رونا شروع کر دیا، رکت طاری ہوگی. انہوں نے اذان و دوری چھوڑ کے فوری طور پہ دمشق جانے کا فیصلہ کر لیا اور دمشق روانہ ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ ہیں نسبتوں والے، ان لوگوں کو حضور کی نسبت حاصل ہے، حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب یہ عشق نہیں جو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ عاشق رسول ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ کے کسی ایک پہلو پہ ہم عمل نہیں کرتے. اب حضور کی سیرت کو ہم اگر دیکھیں تو حضور نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، منافقت نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، بلکہ انسان تو کیا کسی جانور کو بھی پتھر نہیں مارا.
حضور تو راستے صاف کرتے تھے، کبھی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. حضور بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، بزرگوں کا احترام کرتے تھے. آپ کی بیٹی حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی چادر مبارک ان کے سامنے بچھا دیتے تھے. حضور کی شان کس طرح بیان کریں بھائی. صحابہ کرام حضور پہ جان نچھاور کرتے تھے. اور حضور نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ نوازا، اپنے روحانی علوم کو منتقل کیے. وہ خاص علوم جو حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل کیے گئے، وہ علوم حضور نے ان لوگوں تک پہنچائے. صحابہ کرام کے آیان حضور کے انوار و تجلیات سے منور رہتے تھے. ہم تو مراقبہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو تو مراقبہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور کی محفل اقدس میں تشریف لاتے تھے تو ان کے آیان، ان کے جو لطائف ہیں حضور کی روشنیوں سے منور ہوتے. جو عام بندہ کئی سالوں میں مراحل طے کرتا ہے، وہ مراحل حضور